پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ غریب ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی، اسے اللہ پاک نے کیسے عبرت کا نشان بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سبق آموز واقعہ۔ کسی گاؤں میں ایک عالم صاحب تھے، ان کا نام عبدالکلام تھا اور اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منت مرادوں کے بعد ان کو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی تھی۔ عبدالکلام اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ پیار سے اپنی بیٹی کو پالا۔ ان کی بیٹی کا نام زینب تھا، جو کہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی ان میٹھی میٹھی باتوں سے بڑا خوش ہوتے، اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ ایک دن عبدالکلام جب نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عبدالکلام کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، یہ اللہ کی بندی، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، یہ کیا اس نے حرکتیں کرنا شروع کر دی ہے۔ اکلوتی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرے۔ تم اسے پردے کی نصیحت کرو، یہ پردہ کیا کرے، نہ کہ یہ فیشن کر کے باہر گھومے۔ عالم صاحب کی بیوی کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کی لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ اس نے شوہر کو تو کچھ نہ کہا، لیکن بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ناک پھلائے ہوئے اندر چلی گئی۔ عبدالکلام کہنے لگا، دیکھ لینا ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن عبدالکلام کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا، اور سعودی عرب جاتے وقت عبدالکلام اپنی بیٹی کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا، بیٹی ہمیشہ خوش رہو، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں گھر واپس تیرے پاس لوٹ آؤں گا، بس تم ماں بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زینب کی ماں گھر کا کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک بیٹی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں مجھے موبائل لینا ہے۔ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں کالج میں اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں، مجھے پسند نہیں، اسی وجہ سے تیرے باپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ لیکن ماں کی بات سن کر زینب کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اپنی ماں کو بولی، ماں مجھے نہیں پتا، نہ تو میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کوئی گھر کا کام کروں گی، نہ ہی کالج جاؤں گی، چاہے جو مرضی کر لو، جب تک آپ مجھے موبائل نہیں لے کر دیں گی میں کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے ہر حال میں موبائل لینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی ماں کو اس پر بڑا ترس آیا، کیونکہ ان کی کوئی اور اولاد جو نہ تھی، ان کی یہ ایک ہی تو بیٹی تھی۔ پھر زینب کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا اللہ کا واسطہ کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو میں تمہارے آگے ہار مان لیتی ہوں، میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی، بلکہ ہم آج ہی تمہارا موبائل لے کر آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی زینب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار چلی گئی اور زینب کی ماں نے اسے نیا موبائل خرید دیا۔ اب تو زینب بہت ہی زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہو گئی تھی، جو کہ ناممکن تھی۔ اس کا باپ تو اسے کبھی بھی موبائل لے کر نہ دیتا، لیکن اس کی ماں اس کی ضد کے آگے ہار گئی تھی، اور اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ آپ لوگ ضرور سن کے جائیے گا۔ زینب نے جب گھر آ کر موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں خوشی خوشی پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا یہ مجھے بھی دکھاؤ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو زینب کے تو فوراً ہی تیور بدل گئے تھے، کہنے لگی، ماں جا کام کر، تجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے، تو کون سا پڑھی لکھی ہے، تو ہے ہی جاہل۔ ماں کو غصہ تو آیا، لیکن بیٹی کی خاطر ماں نے سب نظر انداز کر دیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، وہ لڑکی دن پر دن بگڑتی گئی، موبائل میں ہر وقت گھسی رہتی، ماں کا کہنا نہ مانتی، نہ کوئی گھر کا کام کرتی تھی اور نہ ہی نماز ادا کرتی،
اور جب ماں نماز پڑھنے لگتی تو اس لڑکی کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہوتی، بس وہ موبائل میں گانے چلا کر سکون سے سنتی۔ جب اس کی ماں کا نماز سے ذہن الٹا ہوتا تو وہ بیٹی سے بولتی، بیٹی اس کی آواز کم کر لو، میں نماز پڑھ رہی ہوں تو دھیان بھٹکتا ہے۔ آگے سے بیٹی جواب دیتی، ماں تو نماز کب پڑھ رہی ہے، تیرے کان تو میرے موبائل کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ماں پھر بھی صبر کے گھونٹ پی گئی۔ اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی کہ یہ بیٹی کیا کرے۔ زینب کی ماں ایک دن پھر بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ چلایا کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیٹی مجھے تمہاری بہت فکر ہے، کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ لیکن زینب کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اتنی بات سننے پر دھکا دے دیا اور کمرے سے باہر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں بار بار آ جاتی ہو، جب لائٹ آف ہو جائے گی موبائل چارجنگ پر لگا کر گھر کا کام کر لوں گی۔ اس وقت زینب کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے اور اب تو یہ لڑکی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو زینب موبائل پر گانے ہی سنتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کے ساتھ زینب کی دوستی ہو گئی تھی اور دن رات اس کے ساتھ کال پہ لگی رہتی اور زینب اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا اسے ہر طرح کی حرکت پر مجبور کر رہا تھا اور زینب ہر بات اس کی مانتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ اپنی ماں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ بس ہر وقت یہ دعا کرتی کوئی ایسا دن آ جائے اور میری ماں کہیں غائب ہو جائے، گھر سے ہی چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کے باتیں کروں۔ ایسے ہی جب وہ اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو زینب کی ماں نے اسے دیکھ لیا تو اس نے زینب کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے اس لیے تجھے موبائل لے کر دیا تھا؟ زینب کو اتنی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا اور مرنے لگی اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی، میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی اور ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں دیتی، نہ کہیں تو مرتی ہے نہ میری جان چھوڑتی ہے۔ اب تو نافرمانی کی سب حدیں پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو بری طرح مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زینب کا باپ بن بتائے ہی سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں یہ ماحول دیکھا، اس نے بھاگ کر اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا اور بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی سرمو ہے یا کیا بیچ کر کھا چکی ہو، اپنی ہی ماں کو تھپڑ مار رہی ہو۔ زینب کی ماں نے روتے روتے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، میں نے ہی اس جلیل کو موبائل لے کر دیا جس کی وجہ سے یہ لڑکی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ عبدالکلام کہنے لگا، اب کیوں پچھتا رہی ہو، یہ سارا تمہاری ڈھیل کا ہی تو نتیجہ ہے۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی اس طرح باتیں ہی کر رہے تھے کہ بیٹی پاؤں پکڑی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اسی لڑکے کو کال کر دی۔ اس لڑکے نے آگے سے زینب کو تسلی دی اور ماں باپ کے خلاف اور بھڑکانے لگا، یہ تمہارے کیسے ماں باپ ہیں، تجھ پر تو ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی تو جینے کا حق ہے، تو اگر مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا گناہ کرتی ہے۔ زینب کال پر روتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے زینب سے کہا، تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے تم ایسا کرو، سب کچھ سمیٹ اور میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ زینب نے گھر میں ماں باپ کا جتنا بھی
اور باپ کا جتنا بھی پیسہ پڑا تھا وہ اٹھا کر اور لے کر رات میں چپکے سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا زینب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے زینب کو آتے دیکھا تو جلدی سے زینب کا سارا سامان پکڑا اور کہنے لگا تم ادھر ہی رکو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ پھر زینب پوری رات اس لڑکے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ زینب کو وہاں پر ایک بزرگ آتے دکھائی دیے۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اس بزرگ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس بزرگ نے زینب کو سمجھایا اور بولا بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، فجر سے پہلے پہلے تم ایسا کرو چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بچ جائے گی۔ زینب نے بالکل ایسا ہی کیا اور چپکے سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ دیکھا تو اس کے ماں باپ ابھی سو رہے تھے، وہ بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی ماں نے گھر میں دیکھا تو نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ اس کا کوئی زیور تھا۔ وہ رونے پیٹنے لگی لیکن زینب کے دل میں پھر بھی ذرا سا رحم نہ آیا کہ میں اپنی غلطی کا تکلف کرے اور سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس کی حرکتیں ویسے کی ویسے ہی رہیں۔ پھر ایک دن ایسے ہی زینب کو اسی لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا زینب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصویریں لوگوں کو دکھا دوں گا اور تیرے باپ کو بھی دکھا دوں گا، تیرے باپ کی ایک ٹکے کی عزت نہ رہے گی۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے رقم بھیج دو۔ لیکن زینب تو اپنے ماں باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اس کے پاس اب پیسہ دینے کے لیے نہیں بچا تھا۔ پھر اس لڑکے نے بھی بغیرتی کی تمام حدیں پار کر دی اور اس زینب کی ساری تصویر اس کے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دی۔ جب زینب کے باپ کو بیٹی کی یہ نسبہ تصویریں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو اس کا باپ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے ہی وہی دم توڑ گیا۔ لیکن زینب تو پتہ نہیں پھر بھی اس مٹی کی بنی ہوئی تھی، بجائے غم منانے کے یا توبہ کرنے کے اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہ آ گئی۔ اب تو وہ زینب کلب جانا شروع ہو گئی تھی اور اب اس کی بیوہ ماں بیچاری بیٹی کو بڑا سمجھا رہی تھی لیکن بیٹی تو بالکل بگڑ چکی تھی۔ اب زینب نے رات کو بھی لیٹ سے آنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں رہا تھا جس نے اسے ڈانٹنا تھا، اس لیے اور آزادی سے پھرنے لگی۔ اس لڑکی کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی، گھر میں میری ماں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، کس طرح میری کھانا پینا پوری کر رہی ہے اور کس طرح گھر کا کرایہ دے رہی ہے۔ اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی۔ اب تو وہ اکثر ہی اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کرنے لگ گئی۔ اس نے اپنی تعلیم بس کالج تک ہی حاصل کی، اس کے بعد اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی۔ اسے کچھ ہی رحم آیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بڑھا کے لیے ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ ماں اس بات پر تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچ چلانے کے لیے پیسے کما کر لا رہی ہے اور اس کا فکر بھی کم ہو گیا، لیکن وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ 19 سال کی لڑکی اکثر رات تک باہر رہتی ہے، اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا اور اپنی ماں کو یہ بہانہ کرتی ایک کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ زینب کی ماں کو اس کے اس جھوٹ سے تصویر لاحق ہوئی۔ زینب کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی اور اس نے ایک بار پھر سے سوچا میں کسی طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوایا اور
روزانہ صبح اٹھ کر وہ ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ زینب اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں تھی، اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑا بھی شروع کر دیا۔ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن زینب کی ماں نے وہ کیمرہ لگا رکھا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ ایک روز زینب اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ زینب کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ نانا زینب کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ زینب کی ماں کی حالت اب خراب ہونے لگی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن زینب کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے زینب کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ لوگوں نے یہ بھی بات نوٹس کی، والدہ کے اسپتال پہنچنے پر بھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچی اور نہ ہی زینب اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو گمبھیرتا دی۔ گمبھیر معاملہ جان کر فوراً پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس جب زینب کے گھر پہنچتی تو سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا۔ زینب کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں اسپتال میں پڑی ہے جو کہ کوما کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی اور اس کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنی موبائل میں لے لی۔ تو اس کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا لیکن کچھ نہیں پتا چلا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کے طرف گئی تو زینب کو جھاڑی میں بے ہوش پڑی ہوئی دیکھی۔ پولیس کی ٹیم نے جلدی سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ساتھ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اور اس کے پرائی بیٹی جسم کو نوچ رہے تھے اور اس کے پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ جانوروں نے بہت گھناؤنا کام کیا تھا، جس کے کارن اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہو گئی اور اس کی ماں ابھی بھی کومے میں تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں نے زینب کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ زینب کی میت بالکل لاوارث پڑی ہوئی تھی، اس کا باپ نہیں تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی۔ تو اب اہل محلے کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ محلے کی عورتوں نے زینب کو غسل دیا تو اسی وقت غسل دیتے ہی زینب کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتوں نے توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھی جب وہاں سے باہر نکلی اور باہر کھڑے مردوں سے کہا، میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو بغیر غسل کے ہی اس کو دفن کر دو، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا، یہ سب آپ کا کام ہے، وہ جیسے بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اسے غسل دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک وہ نافرمان تھی، اپنے والدین کی اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے، بغیر غسل کے اسے دفنا نہیں دے سکتے، بغیر غسل کے اسے دفنا دے۔ آپ
لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دیں۔ ہمیں اپنا فرض صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس کی میت لاوارث ہے اور ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر ہم اس کو بغیر غسل کے دفنا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے بھی سوال کرے گا۔ محلے کے مردوں نے اس خواتین کو خدا کا خوف دیا تو اس خواتین کو احساس ہوا اور انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر زینب کو غسل دیا۔ عورتوں کا کام تو یہی ہے، مکمل ہو گیا۔ اب مردوں کی باری تھی، ان پر ایک عجیب آزمائش آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے زینب کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی ہی نہ جا رہی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکے۔ دوپہر سے رات ہو گئی، بارش اب طوفانی بارش میں بدل چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل نہیں سکتا، زینب کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ 2 دن مسلسل بارش ہوتی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر نکلے۔ مجبوراً سب نے یہ فیصلہ کیا امام صاحب سے بات کی جائے۔ اہل محلہ نے امام صاحب سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے۔ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ آپ ہی کوئی حل نکالے، آپ کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ امام صاحب نے کہا موسم تو خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ محلہ والوں نے چھتریاں کر کے اس کی میت کو اٹھایا۔ بہت مشکل سے اس کی میت اٹھی۔ جیسے ہی قبرستان پہنچے تو بارش تیز برس رہی تھی اور جو زینب کی قبر تھی پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے گورکھ نے دوسری جگہ قبر کھودنی شروع کر دی، لیکن وہ قبر بھی پانی سے بھر جاتی۔ وہ لوگ آدھی رات تک اسی کشمکش میں رہے۔ آج کسی بھی حال میں زینب کی میت کو دفنانا ہے ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں ہی وہیں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زینب کو ہم اس کے موبائل اور اس کے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں، تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب اس کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیسے زینب کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن اس شخص نے کہا کہ اس کو صرف سچے خواب آتے ہیں اور حقیقت بھی کئی تھی۔ وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم اس اللہ کے بندے کی بات کر رہے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیا پتا اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور اس کا ساؤنڈ سسٹم اٹھا لائے اور زینب کی میت کے اوپر رکھ دیا۔ پھر ایک اور جگہ اس کی قبر کھود دی۔ اب پانی تھوڑا کم ہو چکا تھا، بارش تھم چکی تھی اور بڑی مشکل سے زینب کو جگہ ملی۔ زینب کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور اس کا ساؤنڈ سسٹم بھی رکھا دیا گیا۔ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو لگ رہا تھا یہ اس کی عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں موبائل کی اور ان چیزوں کی وجہ سے اس نے والدین کی نافرمانی بھی کی تھی، اس کو تکلیف دی، تو یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو اس نے دنیا میں کیا کمایا۔ ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی، اس نے
کہا دیکھو اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے اور اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا، وہاں پر تمام موجود لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ انہوں نے کہا اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ میں لے لے۔ اہل محلہ نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً سے کہاں سے بھاگ نکلے۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھنے لگی۔ امام صاحب نے جب اس بات کا ذکر کیا، زینب کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ امام صاحب نے زینب کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی کروایا اور سب نے 3 دن تک زینب کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی ماں رونے لگی اور سب سے اس کی ماں نے کہا تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت زیادہ عذاب میں ہے۔ زینب کی ماں بہت رونے لگی اور اس نے اللہ کے حضور سجدے کر کے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کی اور کہنے لگی اے اللہ رب العزت، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، یہ پار پروردگار تو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، میرے سے اس کی تربیت کرنے میں کمی ہو گئی، میں نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا اور اس کی یہ زندگی میرے لاڈ پیار کا نتیجہ ہی تھی جو بری گزری جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو پھر امام صاحب نے کہا تم لوگ زینب کی قبر کھدائی کرو اور وہ سانگ سسٹم اور موبائل وہاں سے نکال دو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا، تم لوگوں کو پہلے مجھ سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والوں نے دوبارہ قبرستان گئے، اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک تھی، انہوں نے قبر کی کھدائی کرنا شروع کر دی اور دیکھا تو قبر ٹھیک ٹھاک تھی اور انہوں نے قبر میں موجود موبائل اور ساؤنڈ سسٹم باہر نکالا اور اللہ کے حضور توبہ کیا۔ قبر میں زینب کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دفنانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے ایک شخص کی نظر زینب کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ روشن ہے اور لوگوں نے محسوس کیا اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہو گئی، کیونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح ہی لگتی ہے اور زینب کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ اہل محلہ نے پھر سے قرآن خوانی کی اور زینب کی مغفرت کے لیے دعا کی اور سب نے اللہ سے معافی مانگی کہ انہیں قبر میں موبائل اور ساؤنڈ سسٹم نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اہل محلہ کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے یہ کام کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، قبر کی اور میت کی بے حرمتی کی، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن بعد زینب کی ماں کو ایک خواب آیا جس میں زینب بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیف دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا ملی گئی، لیکن جیسے ہی تم نے میرے لیے دعا شروع کی اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا، بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرما بردار ہوتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں یہ تمہاری دعا ہے، تمہاری دعا نے ہی مجھے اس عذاب سے بچایا ہے۔ یہ خواب سن کر اہل محلہ خوش ہوئے اور امام صاحب سے سب سے کہا دیکھو ہم لوگ سب کتنے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اس قدر مہربان
مہربان ہے۔ جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً سے اللہ رب العزت اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمی اور کریمی ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ ہمیں معاف نہ کرتا تو ہم تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو نافرمان اور رحیم سمجھ کر ہم گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے رب سے محبت کریں اور اس کے فرما بردار بندوں میں سے بن جائیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت سبق حاصل کیا ہوگا، اس لیے اپنے فیملی میں بھی ویڈیو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔